قرآن میں سورہ المنافقون جو منافقین سے متعلق ہے اس میں آتا ہے کہ عبداللہ ابن ابی نے کہا کہ جب ہم عزت والے مدینے میں داخل ہوں گے تو مدینے سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے اصحاب ان کا ذکر کر کے کہا کہ ان ذلیلوں کو ہم مدینے سے نکال دیں گے. نعوذ باللہ. یہ یہودیوں نے کہا اور قرآن نے نقل کیا اور پھر ساتھ فرمایا کہ بے شک عزت اللہ اس کے رسول اور اہل ایمان کے لیے، لیکن منافقین بے خبر ہیں اس بات سے. اور بخاری میں بڑی تفصیل کے ساتھ حدیث ہے، زید ابن ارقم نے یہ بات سن لی تھی، انہوں نے نبی علیہ السلام کو شکایت کی تو عبداللہ ابن ابی نے جھوٹی قسم کھا لی کہ یا رسول اللہ میں نے کوئی آپ کے بارے میں ایسی بات نہیں کی، حالانکہ کی ہوئی تھی. تو نبی علیہ السلام نے وہ جھوٹی قسم کو ایکسپٹ کر لیا، آپ کی شفقت تھی. لیکن وہ صحابی اتنے غمناک ہوئے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی دلجوئی کے لیے قیامت تک کے لیے قرآن میں آیت نازل کر دی اور اتنا گستاخانہ جملہ اللہ نے نقل فرمایا کہ یہودی کہتے تھے کہ جب ہم عزت والے مدینے میں داخل ہوں گے یہاں سے ذلیلوں کو نکال دیں گے. اسے کہا جاتا ہے نقل کفر، کفر نہ باشد، یعنی کفر کی نقل اتارنا کفر نہیں ہوتا. یہ بکواس اس نے کی. وہاں موجود تھے ایک نوجوان زید بن ارقم، انہوں نے جا کے حضور کو بتا دیا. حضور نے بلایا، نہیں جی جھوٹ قطع، میں نے نہیں کہا یہ چھوکرے نے پتہ نہیں کہاں سے سن لیا، یہ چھوکرا کیا ہے یہ، اور آپ اس کی بات مان رہے ہیں میرے معاملے میں. خاموش رہے حضور. پھر یہ آیات اتر گئیں جس نے چھوکرے کو صحیح ثابت کیا کہ کہا انہوں نے یہ. تو حضور نے فرمایا کہ لڑکے کے کان میں غلط نہیں سنا تھا. پھر یہ آیات اتر گئیں جس نے چھوکرے کو صحیح ثابت کیا کہ کہا انہوں نے یہ. تو حضور نے فرمایا کہ لڑکے کے کان میں غلط نہیں سنا تھا. پھر یہ آیات اتر گئیں جس نے چھوکرے کو صحیح ثابت کیا کہ کہا انہوں نے یہ. تو حضور نے فرمایا کہ لڑکے کے کان میں غلط نہیں سنا تھا. پھر کافر کہتے تھے یہ مجنون ہے، نعوذ باللہ، یہ شاعر ہے، یہ دیوانہ ہے، اسے پریشان خواب آتے ہیں، اس نے ایک اجمی غلام رکھا ہوا ہے جو اسے پڑھاتا ہے. اور سب سے بڑھ کر ہماری ماں سیدہ عائشہ سلام اللہ علیہا کے اوپر تہمت لگا دی. یہ سارے الزامات اگر میں قرآن سے بیان کروں تو آپ یہ کہیں گے کہ میں نبی علیہ السلام کی توہین کر رہا ہوں. شرم نہیں آتی؟ چشتی رسول اللہ پارٹی بڑے تبدے جے کہ ساڑا نہ کیوں رکھا ہے. ہاں ہوں 90 لاکھ بول جائے گا تو ہاں 90 لاکھ دفعہ تے انشاءاللہ ہے چشتی رسول اللہ میں بھی کہہ بیٹھا کیونکہ میرے ویڈیوز تے تو پتہ لکھیں جاندیاں نے. ہاں تو 90 لاکھ تو زیادہ دفعہ تے میں کہہ چکے ہیں وہاں یہ پارٹی چشتی رسول اللہ پارٹی. اچھا کہتے ہیں یہ چھوکرا لفظ بول دیا. چھوکرا لفظ اردو کے اندر ینگ بوائے کے لیے استعمال ہوتا ہے اور یہ قرآن میں لفظ موجود ہے. جب سورۃ الانبیاء میں آیا کہ ابراہیم علیہ السلام نے ان کے بت توڑ دیے نا اور بڑے بت کے کندھے کے اوپر کلہاڑا رکھا اور پھر ان کے بزرگان دین نے جب آپس میں میٹنگ کی کہ ایک نے ساڑھے بزرگان نال کام پایا ہے، انہوں نے کیا ہے ایک چھوکرا ہے جدا نا ابراہیم ہے، اے اس دی شرارت لگ دی ہے. پھر سورۃ البقرہ میں، سورۃ الانعام میں اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کے بارے میں فرمایا کہ یہ یہودی ان کو اس طرح پہچانتے ہیں جس طرح اپنے بیٹوں کو. اور یہی بات میں نے اپنے لیکچر میں کی تھی کہ یہودی نبی علیہ السلام کو ان کے بڑے بڑے پادری سفید داڑیوں والے انہی مولویوں کی طرح وہ نبی علیہ السلام کو عزت اس لیے نہیں دیتے تھے. وہ کہتے تھے کہ یار یہ تو ہم سے آدھی عمر کا بندہ ہے، ہمارے بچوں کی مانند ہے. اور اس میں نے جملہ بولا تھا کہ یہ کل کا چھوکرا آ کے ہمیں سمجھائے گا، یہ یہودی کہتے تھے. اب یہ پوری بات تھی جو ایک شستہ اردو میں جو محاورتاً لفظ استعمال ہوتا ہے. پھر آپ کو پتہ ہے جب بھی ہم کوئی دینی بات کریں اللہ تعالیٰ کی غیبی مدد ہمارے ساتھ آتی ہے. وہ ایسے آئی کہ اچانک چند ہفتے گزرے تھے، سب سے زیادہ ہنگامہ کھڑا کیا تھا بریلویوں نے اور ان کے اعلی کار بنے ہوئے تھے وہابی گلے پھاڑنے والے. وہ ہر جمعے میں نا یہ جملہ ریپیٹ کرتا تھا، معاذ اللہ. اچھا انہوں یہ بھی نہیں پتا اے معاذ اللہ نہیں ہوتا، معاذ اللہ ہوتا ہے. میرے بھائیوں وہ بدبخت جو جہلم کا بیٹھا ہوا معاذ اللہ، اس نے رسول اللہ کے بارے میں اتنی بڑی ہرزہ سرائی کی اور جھوٹ بولا ہے. اس نے کہا ہے
کہ یہودی کہتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، ہم یہ لفظ نہیں کہہ سکتے، کل کے چھوکرے ہیں معاذ اللہ. اونٹ ہی کر لی پیش. ہاں وہ جو صحابہ کا نام ہے نا معاذ ابن جبل، اس میں پیش آتی ہے، لیکن معاذ اللہ میں زبر آتی ہے. منو کہتے ہیں عربی نہیں آتی. تنو میں چیلنج دیتا ہے کہ اپنے ساجد میر صاحب کو لوں، وابیو دیوبندیو تسی مفتی تقی عثمانی کو لوں، بریلویو مفتی منیب الرحمان سے. تم لوگ قرآن کی سب سے مشکل کوئی سورت ڈھونڈو، اس کی قرات کرواؤ، اگلا سورج طلوع نہیں ہوگا، میں اس کی پروننسیشن عربی سٹائل میں کروں گا، پھر پبلک فیصلہ کرے گی. اوے تواڈے مولوی تے ہے بیتے پڑھتے جے. ہاں انہاں کولو ہا عین ثا ذال وا ضاد اے انہوں نے کہتے خواب بھی نہیں کڑیا ہویا. اور دیکھ لیں ٹائم قیامت تک ہے، لے کے آؤ. اللہ کی غیبی مدد کیسے آئی کہ وابیوں کا سب سے بڑا مولوی جو تمام رمضان نشریات میں تمام چینلز پہ بیٹھتا ہے، اور رات کو میرے ساتھ جی ٹی وی پہ بیٹھا ہوا تھا، صلح حسن پہ میں نے ان کی طبیعت صاف کر دی ہے، چیخاں کٹائیاں نے انہوں نے، میں انشاءاللہ ویڈیو آنا لی ہے. تو اس سے نہ سوال کیا جدے میں کسی نے کہ جی یہ جو دیوبندی ہیں ہمیں بڑا تنگ کرتے ہیں، ہمارے اسٹوڈنٹس کو، وابیوں کو، اہل حدیثوں کو، اور یہ کہتے ہیں یہ بچے بچونگڑے آ کے ہمیں سکھا رہے ہیں. تو پتہ خلیل الرحمان جوید نے کیا جواب میں کہا کہ یہ تو ہمیشہ ہوا ہے، جب کبھی کوئی نبی کسی امت میں گیا دعوت لے کر، تو اس امت کے جو بڑے بزرگ ہیں نا وہ کھڑے ہو جاتے تھے نبیوں کے مقابلے پر اور کہتے تھے کہ کیا یہ داڑیاں ہم نے دھوپ میں سفید کی ہیں؟ یہ کل کا چھوکرا آ کے ہمیں سمجھائے گا. ہائے ہائے 1,24,000 انبیاء انہوں نے چھوکرا کیا ہے. دنیا میں آنے والے ہر پیغمبر کے ساتھ اس کی قوم نے جو پہلا اعتراض کیا بنیادی وہ یہی تھا کہ ہمارے باپ دادا پاگل تھے، انہوں نے کیا داڑیاں دھوپ میں سفید کی تھی؟ کیا ان کو کچھ پتہ نہیں تھا یہ کل کا چھوکرا آ کر ہمیں یہ سمجھانے لگا ہے دین؟ یہ کل کا چھوکرا آ کر ہمیں یہ سمجھانے لگا ہے دین؟ یہ کل کا چھوکرا آ کر ہمیں یہ سمجھانے لگا ہے دین؟ اس کے اوپر کسی نے 295C نہیں کٹوائی، نہ اپنے نے اوڑا گلا پھاڑ دا جے. جس میں چیلنج کیتا ہے تو کدے بھی مبالغے والی حدیث مسلم شریف دی بیان ہی نہیں کر سکتا، کیونکہ وہ ذکر ہے کہ تیرے ماموں نے مولا علی علیہ السلام کے اوپر سب و شتم کروایا. ایک کہتے ہیں جی سب و شتم وہ تنقید ہوتی ہے، آپ کو نہیں پتا. نہیں سرکار، مسلم شریف میں ہی لکھا ہوا ہے 6229، وہ کہتے تھے لعن اللہ ابو تراب، ابو تراب پر لعنت، نعوذ باللہ. اللہ کی لعنت، اللہ کے فرشتوں کی لعنت، تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت جنہوں نے اہل البیت کے اوپر لعنتیں کروائی، اور ان کے دفاع کرنے والوں پہ بھی لعنت. اور ان لعنتیوں کا حشر انہی لعنتیوں کے ساتھ ہو جنہوں نے اہل البیت کے ساتھ ظلم کیا. جسے فٹ اسے گفٹ.